السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فخر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈے نیوز میں۔ ہم بات کریں گے ارشد شریف شہید کی، سینئر جرنلسٹ، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، پاکستان کے ٹاپ کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو گزشتہ ہفتے ہم سے بچھڑ گئے۔ کینیا میں ان کا انتہائی سفاکانہ، بے ایمانہ اور انتہائی بروٹل طریقے سے اور بزدلانہ طریقے سے ان کا مرڈر کیا گیا، اور کینین پولیس نے اس کی ذمہ داری لی تھی۔ کینیا کا جو کیپٹل ہے نیروبی، اس کے گرد و نواح میں یہ واقعہ پیش آیا اور مسٹیکن آئیڈینٹی کا دعویٰ کیا گیا، لیکن جس طرح سے کینین میڈیا نے سوالات اٹھائے اور جس طرح سے پاکستان کے اندر بھی میڈیا میں بحث چڑھی، تو اس سے اب یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ارشد شریف کو مسٹیکن آئیڈینٹی کے تحت نہیں بلکہ ایک منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا۔ یہ ان کا سفاکانہ قتل تھا۔ پاکستان کے اندر انڈیپینڈنٹ اور انویسٹیگیٹو جرنلزم میں ایک چراغ جو تھا وہ گل کر دیا گیا، لیکن ارشد شریف کیونکہ شہادت کے مرتبے پر قائم ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑا درجہ دیا۔ جس طرح سے ہزاروں لوگوں نے اسلام آباد میں فیصل مسجد میں جمعرات کے دن ان کے جنازے میں شرکت کی، میرے خیال میں بہت خود خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اتنا بڑا جنازہ نصیب ہوتا ہے۔ میرے لیے بہت بڑا لاس تھا، میرے ذاتی دوست، بہت اچھے دوست، کلیگ اور ایک بھائی کا طرح رشتہ تھا۔ ابھی تک ارشد شریف کے قاتلوں کے حوالے سے ٹھوس کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی ہے۔ ایک تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ کینیا گئی ہوئی ہے، اور حکومت نے بھی ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ایک عدالتی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، 3 رکنی، لیکن ارشد شریف کی والدہ کی جانب سے اس کو مسترد کر دیا گیا۔ اور سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیشن جو ہے وہ تشکیل دینا ضروری ہے، جس میں صحافی بھی ہوں، اور یہ بھی رائے ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ اس قسم کا ایک انویسٹیگیٹو کمیشن جو ہے وہ تشکیل دے۔ بلا شبہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور کون لوگ اس کے پیچھے تھے اور وہ کون سے حالات اور واقعات تھے جن کی وجہ سے ارشد شریف کو جانا پڑا، وہ کون سی ایسی خبریں تھیں، چاہے وہ پاناما JIT کے حوالے سے تھیں، اس کے بعد کرپشن کے حوالے سے تھی، اور اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہو، یا مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی کرپشن کے حوالے سے جو خبریں ہیں، اور دستاویزی ثبوت کے ساتھ جس طرح سے ارشد شریف نے وہ خبریں دی، ان کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام شواہد کو سامنے رکھ کر ہی آپ ڈٹرمن کر سکیں گے کہ ارشد شریف کو قتل کرنے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں، کون اس میں ملوث ہیں۔ اوبویسلی ارشد شریف جس ماحول میں پاکستان چھوڑ کر گئے، وہ کیوں چھوڑ کر گئے، چیف جسٹس کو انہوں نے خط تک لکھا، اور چیف جسٹس نے بھی ان کو پروٹیکشن دینے کے حوالے سے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ 2007 میں خود سپریم کورٹ کے رپورٹر کے طور پر آج ٹی وی کے ساتھ منسلک تھا، اور جو وکلا تحریک چلی تھی عدلیہ کی آزادی کے لیے، اس کے اندر ہم نے بڑھ چڑھ کر خود بھی شرکت کی تھی اور رپورٹنگ کی تھی۔ لیکن مجھے آج اس بات پر افسوس ہے کہ ہم نے جس آزاد عدلیہ، انڈیپینڈنٹ عدلیہ کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھا تھا، اس عدلیہ نے ایک ہمارے کلیگ کو اس کی پروٹیکشن کی ریکویسٹ کے باوجود انہوں نے خط لکھا، ارشد شریف نے اس کا نوٹس تک نہیں لیا۔ مجھے اس کے اوپر بہت زیادہ دکھ ہے۔ ایک صحافی اگر کسی اعلیٰ سیاسی شخصیت ہو، کوئی سرکاری شخصیت ہو، اس کے قتل کے منصوبے کے حوالے سے اگر خبر دے دے تو پورے ملک میں سنسنی پھیل جاتی ہے، لیکن اگر ایک صحافی کی اپنی جان کو خطرہ ہو اور وہ اس طرح اداروں سے پروٹیکشن مانگے، ان کو خط لکھے اور پھر بھی اس کا نوٹس نہ لیا جائے، تو یہ اس سے بڑا سنگین واقعہ نہیں ہو سکتا۔ انتہائی مایوس کن رویہ جو تھا وہ دیکھنے میں آیا، جس کی وجہ سے پھر ارشد شریف کو یہاں سے جانا پڑا۔ اینی ہاؤ، ایک وی لاگ جو تھا وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے کیا تھا ارشد شریف کے قتل کے فوراً بعد۔ یوٹیوب چینل پر انہوں نے یہ کیا تھا، اور اس میں ناصر بٹ صاحب ہیں جو لندن میں میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں۔ اس حوالے سے ایک خبر آج دی نیوز اخبار میں چھپی ہے، اور خبر کا کچھ جو ابتدائی پیرا میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔
The central character in the Judge Arshad Malik video scandal and UK PMLN leader has issued a rupees 750 million defamation notice to Lieutenant General retired Amjad Shoaib for accusing him of being involved in the killing of journalist Arshad Sharif. In a video published on his social media channel, Amjad Shoaib declared Nasir Bhatt the murderer of journalist Arshad Sharif. This information has come through that Nasir Bhatt, who is an absconder and who is seen with Nawaz Sharif, arranged the murder of Arshad Sharif. It has been said that he did so on the instructions of Maryam Nawaz. These are pieces of information, said General Retired Amjad Shoaib. ये दो पैरे मैंने आपको इस खबर के पढ़कर सुनाए. इसका अक्स भी आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं. क्या नासिर भट्ट जो हैं वो अरशद शरीफ को कत्ल करवाने में कलीदी किरदार हैं? क्या वो कीनिया में मौजूद थे? क्या वो वहां पे किराए के कातिल लेकर गए थे? ये अहम सवाल है. और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने वीलॉग किया और अब ये हर जाने का नोटिस 750 मिलियन जो रुपीस हैं उसका उनको भिजवाया गया है. इस खबर के मुताबिक तहकीकात का अमल जो है वो हर पहलू से होना चाहिए. क्या मरियम नवाज के ऊपर इस तरह से कत्ल का इल्जाम लगाना जायज है, दुरुस्त है? अरशद शरीफ ने मरियम नवाज के हवाले से कौन से प्रोग्राम्स किए, कौन सी खबरें की और वो कौन सी खबरें ऐसे हो सकती हैं जिससे मरियम नवाज जो थी वो बड़ी तनकीद करती थी अरशद शरीफ के ऊपर? तो सवाल ये पैदा होता है कि अरशद शरीफ ने तो डिफेंस के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, खारजा पॉलिसी के ऊपर, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से और करप्शन के खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के हवाले से और अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है उसके हवाले से बेशबहा डॉक्यूमेंटेड स्टोरीज की हैं. अरशद शरीफ की खबरों से बहुत सारे ऐसे लोग जिनका स्टेक था वो उनसे नाराज हो सकते हैं. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो जो उनके ऊपर 16 FIRs की गई, मुकदमात इस्लामाबाद में किए गए और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में किए गए और फिर आखिर में गद्दारी का पर्चा उनके ऊपर करवाया गया, ये मुकदमात करवाने वाली हुकूमत थी और हुकूमत को कटहरे में लाया जाना ज़रूरी है, जिसकी तहकीकात होनी ज़रूरी है. और इससे पता चलेगा आपको कि कौन इतना जहरीला हो सकता है कि वो अरशद शरीफ की जान तक ले ले और वो कीनिया तक उसका ताक़ुब करे. मरियम नवाज हों, नासिर भट्ट हों या दहशतगर्द हों या कोई भी हो, तहकीकात होनी चाहिए. तहकीकात के बाद ही जो है इस मामले का कोई हल निकलेगा. लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस के तौर पर तमाम चीज़ों को देखना भी ज़रूरी है. और पाकिस्तान के अंदर जो हालात और वाक़यात थे वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं. किसी के ऊपर बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगाना मेरे ख्याल में दुरुस्त बात नहीं है. लेकिन तहकीकात होनी चाहिए कि मरियम नवाज या नासिर भट्ट जो हैं वो अरशद शरीफ के कत्ल में किस तरह से मुलव्वस हो सकते हैं. ये अभी एक इल्ज़ाम है लेकिन इसकी तहकीकात होनी चाहिए. और ये जिस तरह से अरजाने का नोटिस भेजा गया है इसका भी जवाब जाना चाहिए, क्योंकि अमजद शोएब साहब ने एक वीलॉग किया था और उनके कंटेक्स्ट में ये खबर छपी तो मैंने कहा ये मैं अपने वीलॉग में आपके साथ शेयर करूं. अरशद शरीफ के कातिल कौन है, जल्द या देर उनका ज़रूर पता चलेगा जब भी इंडिपेंडेंट तहकीकात होंगी. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. और ये जाते जाते मैं आज आपके सामने एक और ये चीज़ रखना चाहता हूं कि जो रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हैं उनकी जानिब से जो आज का दिन है 2 नवंबर की, इसको सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन के उन्वान से अरशद शरीफ के लिए जो है मुंतखब कर दिया गया. यानी कि हर साल अब 2 नवंबर को हम अरशद शरीफ को भी याद करेंगे और इस दिन के हवाले से जो सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मा जो है उसके लिए भी अपनी कोशिशों को जारी रखने का अज़्म का इरादा करेंगे. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. अगले व्लॉग में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा.